الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 7واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت مائدہ کا بقیہ حصہ جس کے 6 رکوع ہیں، اور سورہ الانعام کا پہلا حصہ جس کے 13 رکوع ہیں۔ سورہ مائدہ میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 حبشہ کے نصارہ کی تعریف، نمبر 2 حلال و حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے، نمبر 3 قیامت کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ تو نمبر 1 حبشہ کے نصارہ کی تعریف، اللہ رب العالمین نے 7ویں پارے کے شروع میں یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت حبشہ کے نجاشی کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں۔ اور نمبر 2 حلال و حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے۔ مشرکین عرب اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے تھے حلال قرار دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے حرام قرار دیتے تھے۔ یہی حال جانا وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی تھا، جبکہ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دے اور جسے چاہے حرام کر دے۔ جس طریقے سے حرام کو حلال سمجھنا غلط ہے، اسی طرح حلال کو حرام کہنا بھی غلط ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ تو اللہ رب العالمین نے بالکل یہاں واضح کیا ہے کہ یہ انسانوں کا حق نہیں ہے کسی چیز کو جانا وہ اگر وہ حرام ہے تو اس کو حلال قرار دے، یہ اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد لغو قسموں کا ذکر ہے کہ اس بار تو مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ جو جان بوجھ کر قسم اٹھائی جاتی ہے اس پر کفارہ بھی ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا۔ اور اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی نہ کر سکے تو پھر دوسری صورت میں 3 دن کے روزے رکھنا۔ پھر شراب ہے، جوا ہے، پانسا ہے، یہ سب حرام ہے۔ اور حالت احرام میں کہ جو پانی کا شکار ہے وہ تو کر سکتا ہے لیکن خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ اور اسی طریقے سے 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، یعنی بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، اور ان 4 قسم کے جانوروں کا ذکر آیت نمبر 103 کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 ہے قیامت کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں ایک احسان یہ ہے کہ جو کہ ان کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا اور ان احسانات کو گنوا کر اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ عیسیٰ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ یہ آیت نمبر 116 ہے۔ تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے تو پاک ہے اللہ، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا، اپنی عبادت کا نہیں کہا تھا۔ اگر یہ میں نے بات کی ہے تو یقیناً تو اسے جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے۔ اور اس پارے میں دوسری صورت ہے سورہ انعام۔ اس میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت کا بیان۔ نمبر 1 توحید کا ذکر۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی بیان کی گئی۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ اور اس کے بعد نمبر 2 ہے رسالت۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا۔ تو یہاں آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 قیامت کا ذکر۔ اور اگر روز قیامت کسی انسان سے اللہ کا عذاب ٹل جائے تو اس پر اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اور آیت نمبر 22 میں ہے کہ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کو تم شریک کیا کرتے تھے؟ اور پھر اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دوبارہ دنیا میں لٹایا جائے، دوبارہ بھیجا جائے۔ اب وہ اللہ رب العالمین کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والے بن کے رہیں گے۔
اور پھر آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی تو اس سے کہیں بہتر ہے۔